اپنی بچیوں کی خود حفاظت کریں، ورنہ یاد رکھیں کسی کو آپ کی بچیوں پر ہونے والی زیادتیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کی لاش گٹر میں ملے، ندی نالوں میں ملے یا کسی ویرانے میں ملے تو یہ صرف اخبار کی ایک خبر ہے یا ٹی وی کی نیوز، اس لیے بہتر ہے خود ہی احتیاط کریں۔ خدا را اپنی بچیوں کی حفاظت کریں۔ جب بچی کچھ بڑی لگنے لگے تو اسے دکان پر چیز لینے کے لیے نہ جانے دیں، خواہ بچی کتنی ہی کم عمر ہو۔ اگر صحت مند ہے اور خد و خال واضح ہو رہے ہیں تو دکان پر مت جانے دیں۔ بچیوں کو کم لباس یا تنگ لباس کر کے باہر مت بھیجیں، بلکہ گھر میں بھی مکمل کپڑے پہنا کر رکھیں۔ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، پھر بھی پورے اور کشادہ کپڑے پہننے کی عادت ڈالیں۔ بچیوں کو چھوٹے بچوں یا بڑے مرد کسی کے سامنے مت نہلائیں اور نہ ہی پیشاب وغیرہ کروائیں، حتیٰ کہ باپ کے سامنے بھی بچیوں کو برہنہ مت کریں، ننگا مت کریں۔ بچیوں کے اعضائے سطر بچپن سے ہی پردے میں رہنے چاہیے۔ بچیوں کو بچیوں جیسا تیار کریں، سرخی پاؤڈر اور میک اپ کروا کر انہیں عورتوں کے مشابہ مت بنائیں۔ میک اپ کر کے تنگ کپڑے پہنا کر وہ چھوٹی عورتیں لگ رہی ہوتی ہیں، پھر وہ مردوں کی ہوس کا شکار بنتی ہیں اور ان کی لاشیں ویرانوں سے برآمد ہوتی ہیں۔ بالغ لڑکیوں کو یا قریب البلوغ بچیوں کو غیر محرم خصوصاً کزن، پھوپھا اور خالو وغیرہ کے ساتھ کبھی بھی موٹر سائیکل پر مت بٹھائیں۔ اگر مجبوراً بھیجنا ہو تو ساتھ کوئی اور بچہ بھیجیں جو درمیان میں بیٹھ جائے۔ بچیاں ہوں یا بچے، ہاتھ کا مذاق ان سے کوئی نہیں کرے گا، نہ استاد، نہ کوئی بڑا انکل اور نہ ہی قریبی رشتہ دار۔ اسی طرح گالوں پہ ہاتھ پھیرنا، گود میں بٹھانا، گدگدی کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں بالکل ممنوع قرار دیں۔ بہنوں کے کمرے بھائیوں سے الگ ہونے چاہیے۔ بھائیوں کو بہنوں کے کمرے میں بلا اجازت نہ جانے دیا جائے۔ بہنوں کے گلے لگنا، گلے میں ہاتھ ڈالنا، مذاق میں ایک دوسرے سے گتھم گتھ ہونا، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ موجودہ حالات کے پیش نظر یہ بےہودگی کے زمرے میں آتا ہے۔ گھر میں کوئی بھی نامحرم مرد مہمان آئے، قریب سے آئے یا دور سے، جوان بچیاں اس سے سر پر ہاتھ نہیں رکھوائیں گی، بلکہ بہت قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے تو سلام کرنا بھی ضروری نہیں۔ یہ کوئی بے ادبی کے زمرے میں نہیں آتا۔ اپنی بچیوں کی جوانی کو ایسے چھپا کر رکھیں کہ کسی مرد کو ان کا سراپا ہی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کی لڑکی اتنی موٹی ہے، اتنی لمبی ہے وغیرہ وغیرہ۔ بچیوں کو گھر میں محرم رشتہ داروں کے سامنے دوپٹہ لینے اور سنبھالنے کی خصوصی مشق کروائیں۔ دوپٹہ سر سے کبھی سرک بھی جائے تو سینے سے بالکل نہیں ہٹنا چاہیے اور یہ کھلے گلوں پر سختی سے پابندی لگائیں۔ بچیوں کو سمجھائیں کہ دسترخوان پر کبھی کسی کے سامنے جھک کر سالن نہیں ڈالنا، کوئی چیز گر جائے تو جھک کر نہیں اٹھانی، اور اکیلے میں بھی اگر جھک کر کوئی کام کریں تو گلے اور سینے پر دوپٹہ برابر قائم رہنا چاہیے تاکہ انجانے میں بھی کسی کی نظر گلے یا سینے پر نہ پڑے۔ یہ چند باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں محفوظ رہیں تو ان پر عمل کریں۔ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ فحش ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، اور اب تو فحش نگاری کے باقاعدہ مصنفین موجود ہیں جو محرم رشتوں کے آپس کے جنسی تعلقات سے متعلق گندی کہانیاں لکھ رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ایسی ہی ویڈیوز اور کہانیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ اس لیے اب لوگ بھیڑیے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنی بچیوں کی خود حفاظت کریں، ورنہ یاد رکھیں کسی کو آپ کی بچیوں پر ہونے والی زیادتیوں سے
کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کی لاش گٹر میں ملے، ندی نالوں میں ملے یا کسی ویرانے میں ملے تو یہ صرف اخبار کی ایک خبر ہے یا ٹی وی کی نیوز، اس لیے بہتر ہے خود ہی احتیاط کریں۔